بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سو تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ذکر اللہ کے فضائل بیان کریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے گا، جزاک اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے ہیں اور سراپا آداب بن کر بیٹھے ہیں، اور اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں جتنی زیادہ فضائل ذکر کے بارے میں ارشاد وارد ہوئے ہیں، اتنے فضائل کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئے۔ ذکر کرنے والا ہمیشہ فائدے میں ہی رہتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی و زاری سے اور خوف و خستگی سے اور میانہ آواز سے پکار کر بھی، اور صبح و شام ذکر حق جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بے شک ملائکہ مقربین تمہارے رب کے حضور میں ہیں، وہ کبھی بھی اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، اور ہم وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفرین باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، اے میرے بندو، تم اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے؟ اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا حال حد سے گزر گیا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا؟ ارشاد ہوگا، ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، پس تو نے انہیں جھٹلا دیا، تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تو بھی بھلا دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے تو میں اپنے دل میں اس کا ذکر کروں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر بندہ ایک بالشت میرے قریب ہو اور میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں،
اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں فضل و احسان کے ساتھ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، جب تو تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں تیرا ذکر کرتا ہوں، اور اگر تو جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر اور بڑی جماعت میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو عثمان نہدی نے کہا، مجھے معلوم ہے جس وقت میرا رب میرا ذکر کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، پس جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں اہل ذکر کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، جب وہ کہیں ذکر کرنے والوں کو پا لیتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو پکارتے ہیں کہ ادھر اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے میں افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور کرنے والیاں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور وہ خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے درجے میں افضل ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے زیادہ آگ سے نجات دینے والا نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اگرچہ تو اس حد تک قتال کرے کہ تیری تلوار ٹوٹ جائے، پھر تو اپنی تلوار کے ساتھ قتال کرے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے، تو پھر یہی عمل کرے یہاں تک کہ تیری تلوار ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ تیری تلوار ٹوٹ جائے۔ ایک اور روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں۔ لوگوں نے کہا، اے ابو الرحمن، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ فرمایا، نہیں، اگرچہ وہ اپنی تلوار اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے میں افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور کرنے والیاں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے ویلے بھی زیادہ؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، اگر دو شخص ہوں اور ان میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتا ہو اور دوسرا اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے والے کا اجر و ثواب اس سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اگر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے رات گھوڑے پر گزار دے اور دوسرا اللہ کا ذکر و تلاوت کرتا رہے، تو ان میں ذکر کرنے والا زیادہ افضل ہے۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، یہاں تک کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والی ہو۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کو انفاق فی سبیل اللہ پر
100 گناہ فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو درداء سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چہروں پر نور ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، نہ وہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء۔ ابو درداء کہتے ہیں، ایک عربی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کا حلیہ ہمارے سامنے بیان فرمائیں تاکہ ہم انہیں معلوم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ہیں جو مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور اس وقت تک ان کے چہروں کو نور سے ڈھانپے رکھے گا جب تک مخلوق کے حساب سے فارغ نہیں ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ذکر سے ہمکنار کرے، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر و اذکار میں مشغول رکھے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔